لکھتے ہیں کہ دیار مصر پر اس عہد میں رقیون حاکم تھا، تکلف برطرف شیطان کا قانون حاکم تھا۔ یعنی نعرے نمرود سے نکلنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کو یہ چاہیے تھا کہ اس عظیم الشان برہان و دلیل کو دیکھ کر حق کو قبول کر لیتی، مگر وہ ظالم قوم پھر بھی راہ حق پر گامزن نہ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فیصلہ فرمایا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ مجھے راہ دے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ملک شام کی طرف سفر شروع فرمایا۔ دوران سفر جب آپ مصر کے حدود میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ مصر کا حاکم یعنی مصر کا بادشاہ بدترین اور بدکار شخص ہے، وہ حسین عورتوں کو چھین لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تو اس ظالم بادشاہ کو اس کے کارندوں نے آپ کے بارے میں بتا دیا، تو اس نے ایک شخص کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ہی عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، قال اختی، یہ میری بہن ہے، یعنی مراد تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دینی بہن۔ پھر آپ نے سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا سارۃ لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک، اے سارہ اس وقت دنیا میں سوائے میرے اور تیرے کوئی مومن نہیں۔ اس شخص نے تیرے متعلق دریافت کیا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے، تو تو میری تکذیب نہ کرنا۔ چنانچہ جب اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو بلوایا اور آپ پر دست درازی کا قصد کیا یعنی برا ارادہ کیا، تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے یعنی پتھر کے ہو گئے۔ بادشاہ نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ برا ارادہ نہیں کرے گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا، مگر اس نے پھر وہی بری نیت کی تو وہ پہلے کی طرح پکڑا گیا بلکہ اور سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھر سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ دعا فرمائیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ برا ارادہ نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ حضرت حفیظ جالندری اسی واقعے کو نقل کرتے ہیں، اور اس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی ہوئی تھی حضرت ہاجرہ کے ساتھ، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ دیار مصر پر اس عہد میں رقیون حاکم تھا، تکلف برطرف شیطان کا قانون حاکم تھا۔ یہاں رقیون نے حضرت کی زوجہ چھیننا چاہی، مگر دے دی اسے اللہ نے پھر فی الفور آگاہی، مگر دے دی اسے اللہ نے فی الفور آگاہی، کہ یہ سارا ہے ابراہیم حق آگاہ کی بیوی، خدا کے پاک پیغمبر خلیل اللہ کی بیوی، خدا کے پاک پیغمبر خلیل اللہ کی بیوی، اگر نیت میں فرق آیا تیرے حق میں برا ہوگا، نشان دنیا میں تیرا اور نہ تیری، نشان دنیا میں تیرا اور نہ تیری نسل کا ہوگا۔ ہوا رقیون خائف ایک پیغمبر کے آنے سے، خدائی کر رہا تھا مصر میں وہ ایک زمانے سے،
خدائی کر رہا تھا مصر میں وہ ایک زمانے سے، تھی اس کے گھر میں ایک دختر وہ کر دی ساتھ سارا کے، پیمبر کے لیے یوں نظر بھیجی ہاتھ سارا کے، پلٹ آیا پیمبر جب یہاں سے جانب کنعان، یہ لڑکی ہاجرہ بھی ساتھ تھی وابستہ دامان، یہ لڑکی ہر طرح مانند سارا پاک تینت تھی، یہی تھی جس کے حصے میں تقدس کی سعادت تھی، اسے سارا نے پیغمبر کی زوجیت میں دے ڈالا، کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بالا، کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ والا، یعنی حضرت سارہ نے جو حضرت ہاجرہ تھیں جن کو فرعون مصر جس کا نام رقیون تھا اس کے درار سے لے کر آئی تھی ساتھ، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، یہ اپنے آپ کو بانجھ خیال کرتی تھیں، ان کے دل میں یہ خیال کرتی تھیں کہ میری یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انہوں نے دوسری شادی کرائی۔ پھر لکھتے ہیں فی جالندی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اور ماں بیٹے کی ہجرت۔ حضرت سارہ شاہ مصر سے جب حضرت ہاجرہ کو لے کر آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے کوئی اولاد نہ تھی، وہ خود کو بانجھ خیال کرتی تھیں۔ حضرت سارہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح فرما لیں کہ ان کے بطن اطہر ہی سے کوئی اولاد ہو جائے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا اور پھر بارگاہ خداوندی میں دعا کی، رب حبلی من الصالحین، اے رب مجھے ایسا بچہ عطا فرما جو نیکوں میں سے ہو۔ آپ کی دعا کو بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم کو حلیم مزاج لڑکے کی خوشخبری دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں فرزند پیدا ہوا تو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رشک ہوا اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس بچے اور اس کی والدہ کو کہیں دور جنگل میں چھوڑ آئیں۔ آپ بہت متفکر ہوئے، بارگاہ خداوندی سے حکم ہوا جو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں وہی کر لو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے تیار ہو گئے۔ تو لکھتے ہیں فی جالندری جناب ہاجرہ تھیں دوسری بیوی پیمبر کی، ملا فرزند اسماعیل نے خوبی مقدر کی، ہوا سارہ کو رشک اس امر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا، مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا کہ نور احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا، ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، خدا کے آسرے پر وادی بطحا میں چھوڑاؤ،
خدا کے حکم سے مرسل نے جب رختے سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لختے جگر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لختے جگر باندھا۔ پیمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم عنا لے کر چلا سوئے عرب، پیری میں بخت نوجواں لے کر۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر۔ یعنی یہ 3 حضرات جا رہے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وادی غیر ذی زرع کی طرف لے کر چل دیے۔ اسی کو نقل فرماتے ہیں کہ چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح دینے پر۔ وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی تھی، وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے۔ وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے، جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں پہ آفت تھی۔ یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں گھر میں مسافت تھی، پیمبر زوجہ فرزند یوں قطع سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ بھرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ بھرتے۔ بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ ٹھہرے، پے آرام زیرے دامن کوہ صفا ٹھہرے۔ یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسی کی جستجو کرنے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہیں اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا، یہیں اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں نے اپنی ذریت کو بے آب و گیا وادی میں آباد کیا ہے۔